کہ حسد آنے کے بعد میں انسان کی زندگی میں بدبینی، سوء ظن، یہاں تک کہ انسان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، یہاں تک بھی نہیں، بلکہ میں ایک شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں، علی ابن محمد شلمغانی۔ علی ابن محمد شلمغانی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے حسد کی بنا پر جدید دین کو شروع کر دیا، نیا دین پیدا کر دیا اس نے۔ یہ کون ہے؟ علی ابن محمد شلمغانی۔ علی ابن محمد شلمغانی امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص ترین اصحابوں میں سے ایک ہے، یعنی 11ویں امام کے نزدیکی صحابی ہے، اور نزدیکی صحابی ہونے کے بعد میں اگر آپ ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، علی ابن محمد شلمغانی 11ویں امام کے نزدیکی صحابی ہے، اور فقیہ، بزرگ ترین فقہاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے 11ویں امام کے زمانے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ عابد ہے، زاہد ہے، متدین ہے، اور لوگ ان کے زہد و تقوی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس قدر عظیم شخصیت ہے 11ویں امام کے زمانے میں، یہاں تک کہ 12ویں امام کا جب زمانہ آیا اور غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا۔ امام کی دو غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت صغریٰ کا زمانہ 70 سال رہا، اور 70 سال کے بعد میں تب سے لے کر آج تک غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کی طرف سے نائبین کو امام خود معین کیا کرتے تھے، لیکن غیبت کبریٰ کے اندر امام خود نائبین کو معین نہیں کرتے، بلکہ احادیث معصومین علیہم السلام میں نائبین امام علیہم السلام کو پہچاننے کا طریقہ نقل کیا گیا ہے، فقہاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جو کوئی بھی ان تمام تر صفتوں کے مطابق کہ جس سے احادیث اور روایات کے اندر نقل کیا گیا ہے اگر بالکل پرفیکٹ ہے تو ہم اسے فقیہ اور نائب امام کی حیثیت سے تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے اندر فرق۔ تو غیبت صغریٰ کے اندر علی ابن محمد شلمغانی نام کا شخص، یہ خود 11ویں امام کا صحابی رہ چکا ہے۔ 12ویں امام کا زمانہ آتا ہے، 12ویں امام کی کتنے اصحاب خاص ہے؟ 4، جو کہ نائب خاص ہے 12ویں امام کے، جس میں سے پہلے عثمان بن سعید، ان کے فرزند محمد بن عثمان، پھر اس کے بعد میں حسین بن رو، اور پھر اس کے بعد میں علی ابن محمد سمری۔ روایت یہ کہتی ہے اور تاریخوں میں یہ چیز نقل ہے کہ یہ جو علی ابن محمد شلمغانی کے جو 11ویں امام کے اصحاب خاص میں سے تھا، یہ اس چیز کو تصور کر رہا تھا کہ جس طریقے سے امام نائبین کا انتخاب کر رہے ہیں، عثمان بن سعید کو نائب بنایا، اس کے بعد میں اس نے یہ سوچا کہ شاید میرا نمبر آ جائے گا عثمان بن سعید کے بعد میں، لیکن مولا نے فوراً عثمان بن سعید کے بعد ان کے فرزند محمد بن عثمان کو اپنا نائب خاص بنایا۔ اب اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر دیکھیے، اسے کیا چاہیے تھا؟ نائبی، امام کی نائبی کا عہدہ اسے چاہیے تھا۔ حسد اس کے دل کے اندر پروان چڑھنے لگا، یہاں تک کہ عثمان بن سعید کے بیٹے محمد بن عثمان جب انتقال کر گئے اور امام علیہ السلام نے اس کی چاہت کے برخلاف، کہ جو شلمغانی چاہ رہا تھا اس کے برخلاف، امام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد میں تیسرا جو میرا نائب ہوگا وہ ہوگا حسین ابن روح، کہ جن کے نام پر ہم جب 15 شعبان کو عریضہ جب ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو یا حسین بن روح کہہ کے ہم عریضے کو دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین بن روح، انہوں نے بعض روایت کے مطابق یا بعض تاریخ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس شلمغانی شخص کا بغداد کے اندر کافی رعب و دبدبا تھا، لوگ اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، لہٰذا بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں کی وکالت یا نیابت جناب حسین بن روح نے کہا کہ شلمغانی سے کہ تم خود بزرگ ہو، فقیہ ہو، صاحب نظر ہو، عالم ہو، کئی ایک آثار اس نے اپنے زمانے میں مرتب کر لیے تھے، کئی احادیث کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قلم بند کر لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے یہ کتابوں کو قلم بند کر چکا تھا، یہ مسودے تیار کر چکا تھا، باوجود اس کے جناب حسین ابن روح نے کہا کہ تم بغداد کے اور کوفے کے حالات کو تم سنبھالو، لیکن بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں، جناب حسین بن روح نے کبھی نہیں کہا، بلکہ یہ شخص اس قدر جناب حسین بن روح سے حسد رکھنے لگا کہ اس نے اپنے آپ کو نائب قرار دیا۔ کہاں پر؟
بغداد کے اندر امام کا، اور نائب قرار دینے کے بعد میں یہاں تک کہ مرحلہ آگے بڑھا کہ اس نے حسین بن رو کے خلاف ایک تحریک کا بیڑا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک بیڑا تھام لیا اس نے، یہاں تک کہ توقیع مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا، جس کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا کہ شلمغانی جیسے لوگوں کو عنقریب خدا ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا، اور اس کے بعد میں پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شلمغانی پر میری لعنت ہو، پنہان طریقے سے، آشکارا طریقے سے، یعنی شلمغانی کے اوپر امام لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیا کہا کہ اس شلمغانی کا حساب انشاءاللہ خدا پورا کرے گا، اس کے بعد میں کہا کہ یہ منحرف ہو گیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ شلمغانی منحرف ہو گیا ہے، اس کے اوپر میری لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ حسد جب آ جاتا ہے انسان کے اندر تو یہ شلمغانی ملعون، اس نے کیا کیا بعد میں، یہ جو اپنی جو کتاب ہے، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے جو احادیث کو مرتب کر لیا تھا، پھر اس نے جب دیکھا کہ امام کی توقیع صادر ہوئی، اس میں امام نے اسے ملعون قرار دیا، اسے یہاں تک کہ امام نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ منحرف ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے کون شخص کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا نائب خاص تھا، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا صحابی خاص تھا، اور امام زمانہ کے زمانے میں خود یہ شخص ایکٹیو بھی تھا عزیزو، لیکن حسد اسے کس منزل تک لے کر گیا عزیزو۔ اگر ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر واقعات کو، ان تمام تر گزشتہ واقعات کے اوپر تطبیق کرے تو کچھ ایک فلم، کچھ ایک پکچر ہمارے لیے بھی واضح ہوتی چلی جائے گی کہ آج کے حالات کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کچھ کسی قسم کی اگر آواز بلند ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کہیں سے حسد کا عنصر تو نہیں ہے جو جوش کر رہا ہے اور جو سامنے والے کے ایمان کو ختم کر رہا ہے عزیزو۔ تو یہ شلمغانی کا واقعہ ہے کہ امام کا صحابی خاص ہے، 12ویں امام کے زمانے میں ایکٹیو رہا ہے، یہ بندہ سرگرم رہا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس نے حلول اور پتہ نہیں کس کس قسم کے اس نے عقائد کو اسلام کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی، اور تمام تر عبادتوں کے اندر اس نے چھیڑخانیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیزوں کے اندر رد و بدل اپنی مرضی کے حساب سے اضافہ بھی کیا اور کمی بھی کی عزیزو۔ تو میں آپ کے سامنے اس واقعے کے ذریعے سے پھر ایک دوسرے واقعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ حسد، دیکھیے حسد کیا کرتا ہے، حسد کیا ہے، راس کل عیوب ہے، ہر برائی کا سرچشمہ ہے، یعنی حسد آنے کے بعد میں یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث جو پڑھی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر انسان بعض سے اگر حسد رکھنا شروع کرے تو کیا ہوا، فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ، کہ کفر کی اصل کیا ہے، حسد ہے، یعنی انسان کے اندر کفر کہاں سے، حسد کی بنا پر، حسد کی بنا کے اوپر انسان اپنے اندر کفر کی پرورش کرتا ہے، جہاں پر جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر بغض و کینہ و حسد پرورش پا رہا ہو، یقین جانیے کہ وہاں پر کفر بھی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے عزیزو۔ یہ تو ہے نائب خاص کے ساتھ میں، امام کے نائب خاص کے ساتھ میں حسد جب پنپتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود جو اصل نائب خاص امام ہے حسین ابن روح، ان کے خلاف وہ سازشیں شروع کر دیتا ہے عزیزو۔ لہٰذا اس نے دین اسلام کے اندر اپنے طریقے سے ایک نیا دین ایجاد کیا، اور اس کے اندر اس نے اپنے اعتبار سے رسومات کو زندہ کی، الگ الگ طریقے سے اپنے اعتبار سے اس نے تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی۔ بہرحال امام علیہ السلام نے اس شخص کے اوپر کہ جو فقیہ بزرگ ہے لیکن حسد کی بنا پر اس نے دین ناب محمدی کے اندر بعض چیزوں کو اختراع کرنا چاہا، بعض چیزوں کو داخل کرنا چاہا، بعض چیزوں کو کم کرنا چاہا۔ نتیجہ کیا ہوا، امام علیہ السلام نے لعنت بھیجی اس کے اوپر اور کہا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے عزیزو۔ یہ نائب کے ساتھ میں نے کہا کہ حالت حاضرہ کے تناظر میں ہمیں گزشتہ کے کئی واقعات کو لا کر تطبیق دینی ہوگی، مطابقت کرنی ہوگی، ٹیلی کرنا ہوگا، ملانا ہوگا، تاکہ اس زمانے کے اندر اگر ہمارے سامنے اس قسم کے اگر ماحول چل رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر نتیجہ گیری کے لیے ہمارے پاس میں اچھی فرصت مہیا ہو سکے۔ یہ تمام تر واقعات اسی ضمن کے اندر ہے کہ ہم آئے اور آنے کے بعد میں ان واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑے، ربط دے واقعات کو، تاریخ کو دوسری تاریخ سے ملائے اور نتیجہ گیری کرے
بصیرت اپنے اندر پیدا کرے.